بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمار اپنی بیوی کو طلاق دینے والا تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے بات بھی کر لی تھی اور اس کے وکیل نے عمار کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے طلاق کے کاغذات تیار کر رکھے تھے۔ شام کو وہ وکیل سے ملنے اس کے دفتر گیا تو وکیل صاحب دفتر میں موجود نہیں تھے۔ دفتر کے بوڑھے ملازم نے عمار سے کہا کہ صاحب آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، وکیل صاحب ابھی راستے میں ہی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ دفتر میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر عمار کرسی پر بیٹھ کر وکیل صاحب کا انتظار کرنے لگا اور بوڑھا ملازم اس کے سامنے ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ عمار نے دیکھا کہ بوڑھے ملازم کے پاس ایک پرانا سا تھیلا رکھا ہوا ہے۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلا کھولا اور دو جلی ہوئی روٹیاں نکالی۔ بوڑھے آدمی نے جیسے ہی روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا تو عمار نے کہا کہ بابا جی، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو نصیحت کروں گا کہ یہ روٹی مت کھائیں۔ روٹی جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے اور اس کو کھانے سے آپ کو پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا، اب تو یہی جلی ہوئی روٹی ہی میرا مقدر بن چکی ہے۔ عمار نے کہا کہ بابا جی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بوڑھے نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا اور والدین کا بہت لاڈلا تھا۔ میرے سب بھائیوں کی شادی ہو گئی تو والدین نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب میں بھی شادی کر لوں۔ میری شادی سکینہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ میری تمام بھابیاں نہایت عقل مند اور سگھڑ عورتیں تھیں، جبکہ سکینہ کو گھر کا کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تھا۔ کبھی استری کرتے ہوئے وہ میرے کپڑے جلا دیتی تھی تو کبھی سالن کو بھی نمک یا مرچ زیادہ ڈال کر خراب کر دیتی تھی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آیا کہ کس منحوس لڑکی سے میری شادی کرا دی۔ اس نے تو میری زندگی ہی جہنم بنا ڈالی۔ اس کو تو کسی کام کا ڈھنگ ہی نہیں۔ ایک دن اس کا باپ ہمارے گھر آیا اور اکیلے میں مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا، یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بچپن سے ہی لاڈ اور پیار سے پلی ہے، اسے تھوڑا سا وقت دو، کچھ عرصہ میں سب سیکھ جائے گی۔ مگر میری برداشت تو اب ختم ہو چکی تھی۔ اوپر سے روز بھابیاں اور بھائی میرا مذاق اڑاتے تھے کہ کتنے نصیبوں والا ہے تو۔ مجھ پر بے جا طنز کیا جاتا تھا۔ آخر کار گھر والوں کی باتوں اور اپنی بیوی کے اناڑی پن سے تنگ آ کر میں نے اسے گھر سے ہی نکال دیا اور طلاق دے دی۔ شروع میں تو میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے مجھ سے کہا کہ فکر مت کرو، ہم تیری شادی ایک اچھے خاندان کی اچھی لڑکی سے کر دیں گے۔ مگر مسئلہ تب بنا اور میری ذلت کا آغاز تب ہوا جب سکینہ ایک ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹرس بن گئی۔ اس نے طلاق کے بعد ہی اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی، جو اس نے میری وجہ سے چھوڑ دی تھی، اور گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے بعد اس کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لوگوں کی نظروں میں مزید گر چکا ہوں کہ سکینہ جیسی عورت کو بھی اس منحوس نے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا، اور اب کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی یا رشتہ دینے کو تیار نہیں۔ کچھ عرصہ تو بھائیوں اور بھابھیوں نے کوشش کی، مگر پھر یہی مجھے تانے دینے لگے کہ اتنی اچھی لڑکی کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ 30 سال سے میں اس ذلت کی زندگی سے گزر رہا ہوں۔ میرے بھائی اب میرے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ کچن میں جو روٹیاں جل جاتی ہیں اور بچ جاتی ہیں، بس وہی میرا نصیب ہے۔ بیٹا جی، وکیل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم بھی ابھی سے جلی ہوئی روٹیاں کھانے کی عادت ڈال لو۔ بوڑھے ملازم کی کہانی سننے کے بعد عمار نے اپنی بیوی کی زندگی اور عادات پر غور کیا تو وہ سکینہ کے برعکس سلیقہ مند تھی اور گھرداری بھی ٹھیک سے چلا رہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنے اندر ہی عیب نظر آیا کہ میں ہی اپنی بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بیوی دن بدن چڑچڑی ہوتی گئی اور فاصلہ زیادہ بڑھ گیا کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ وہ وکیل سے بغیر ملے ہی واپس گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو منانے چل پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ کلینک سے گھر جلدی واپس آ جائے گا، ہفتے میں ایک بار کلینک سے چھٹی بھی کرے گا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کو ٹائم دے سکے۔
کیونکہ پیسہ کمانا اتنا زیادہ اہم نہیں جتنا اپنے گھر کو بکھر جانے سے بچانا اہم ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔